الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ابھی جو قرآن مجید کی آیت شریفہ تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو جہاں اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں اسلام کے بہت سارے شعبے ہیں، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، روزے کی حفاظت، نماز کی حفاظت، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات دینا، غریبوں کا خیال کرنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا، وہیں ایک شعبہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کا بھی ہے کہ اپنے بہنوں کے معاملے میں، اپنی ماؤں کے معاملے میں، اپنی بیٹیوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ان کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے، ان کی حق تلفی سے بچنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا ہے، عورت کو ماتحت بنایا ہے، اس لیے اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ عورت کا خیال رکھا جائے، عورت کو اس کا حق دیا جائے، عورت کو اس کا مقام دیا جائے جو شریعت نے اسے سونپا ہے، جو شریعت نے عورت کا مقام رکھا ہے، وہ مقام عورت کو دینا چاہیے۔ یہ بھی اللہ سے ڈرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جس راستے پر چل رہا ہے، آج ہمارا معاشرہ جس روش پر چل پڑا ہے، وہ راستے بڑے خطرناک ہیں، وہ روش بڑی خطرناک ہے۔ آج ہم نے عورتوں کو ان کا مقام دینا چھوڑ دیا، عورتوں کا احترام چھوڑ دیا، بہنوں کے حقوق سے ہم صرف نظر ہو گئے، بہنوں کا خیال آج کا بھائی نہیں رکھتا، بہنوں کی عزت اور ان کا احترام آج کا کوئی بھائی نہیں کرتا۔ ہزاروں میں سے ایک ہوگا جو بہنوں کو ان کے حقوق دیتا ہے، ہزاروں میں سے ایک ملے گا جو بہنوں کی عزت، احترام، ان کا پاس و لحاظ، ان کا مقام اور مرتبے کو سمجھتا ہو۔ آج اس چیز کو کوئی یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ بہنوں کی شادی اگر کرا دی، اس کے بعد بہن کو اس حد یہ بھی نہیں سمجھا جاتا کہ اس گھر میں اس کا حصہ ہے، وہ بھی آپ کی طرح اس گھر کی مالک ہے، وہ بھی آپ کی طرح اس گھر کی وارث ہے۔ اس حق سے بھی اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر کہا جائے تو کوئی بہن اپنے سسرالی کسی حالات کی بنا پر یا کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اگر اپنے گھر آ جائے تو بھائیوں کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کی بھابیاں اس سے منہ ٹیڑھا کر لیتی ہیں، اس کے ساتھ رویہ بدل جاتا ہے، اس کے ساتھ ملنے جلنے کا جو تعلق ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے، اسے ایک نوکرانی کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، اسے طعنے دیے جاتے ہیں، اسے طنز کیا جاتا ہے، اسے ٹونٹ کیے جاتے ہیں۔ جائے کہ اس کے ساتھ ہمدردی ہوتا یہ کہ اس کے ساتھ اچھا تعلق ہوتا، اس کی ہمدردی اور دلجوئی کی بات کی جاتی، اس کے درد کو سمجھا جاتا، اسے سمجھایا جاتا۔ اس کے برخلاف اس کے خلاف پروپیگنڈے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف چال بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس سے نفرت، اس سے چڑ، اس سے حسد، اس سے جلن، پتہ نہیں کیا چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں۔
بہنوں کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کا احترام کیا ہے، بہنوں کو عزت بخشی ہے، بہنوں کو شرف بخشا ہے، بہنوں کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کا سلوک کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک مرتبہ ایک قافلے سے ان کا تناؤ ہوا اور لڑائی ہوئی، تو جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے اس قافلے کے لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے پاس رکھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قیدی تھے، اور اس زمانے میں جنگ کا ایک اصول تھا کہ جب لوگ قید ہو جاتے تو ہارے ہوئے لوگ پیسے اکٹھا کر کے فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑا سکتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ ہارے ہوئے تھے ان کے قبیلے والوں نے گھروں میں گھوم گھوم کر چکر لگا کر پیسے جمع کرنے شروع کیے تاکہ اپنے قیدیوں کو چھڑا سکیں۔ ہوتے ہوتے وہ ایک جھونپڑی میں پہنچے جہاں ایک خاتون تشریف فرما تھی۔ جب ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بہن فدیہ دیجئے تاکہ قیدیوں کو چھڑایا جا سکے، جو بھی آپ سے تعاون ہو سکے وہ کریں، اور بات کے درمیان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آ گیا کہ ہمارے قیدیوں کے پاس قید ہیں۔ جیسے یہ نام کا سننا تھا وہ خاتون اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا کہ ابھی تم نے کیا نام لیا ہے کہ ہمارے قیدی کہاں پر ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو ان خاتون نے حکم دیا کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ سرداران قوم نے کہا کہ کہاں جانا ہے؟ کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، میں ان سے ملاقات کروں گی۔ کیونکہ وہ شکست کھائے ہوئے لوگ تھے، ان کے سردار ویسے ہی خوف زدہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، ان سے جا کر تم کیا بات کرو گی، ہماری ہمت نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو، وہ میرے بھائی ہیں، میں ان سے بات کروں گا۔ چنانچہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف بڑھے تو صحابہ کرام نے ان کو روک لیا اور کہا کہ خاتون کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگی کہ جا کر بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بہن لگتی ہوں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ کوئی خاتون ہے، کہتی ہیں کہ آپ کی بہن ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حقیقی بہن نہیں تھی تو آپ پہچان نہیں پائے کہ کون ہے۔ آپ نے کہا کہ ان کو بھیج دو۔ جب وہ آئیں اور انہوں نے اپنا نام بتایا جن کا نام شیمہ تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تمہاری دوسری کی بہن ہوں، حلیمہ سعدیہ جن کا آپ نے دودھ پیا ہے، میں انہی کی بیٹی ہوں اور مجھے تمہارا بچپن یاد ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں نے کھیلتے ہوئے تمہارے ہاتھ پر کاٹ دیا تھا، وہ نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر موجود تھا۔ جب انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو آپ کو وہ واقعہ یاد آ گیا۔ آپ اٹھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ان کے لیے اپنی چادر مبارک کو بچھایا اور ان سے کہا کہ آپ اس پر تشریف رکھیں۔ اتنا ہی نہیں، پھر ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ بہن نے کہا کہ آپ کی اور ہمارے قبیلے کی لڑائی ہوئی ہے، ہمارے بہت سے قیدی ہیں جو آپ کی قید میں ہیں، میں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں، میں ان کی رہائی کی درخواست کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب قیدیوں کو رہا کر دیا۔ پھر باہر تشریف لائے اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ تم سے مشاورت کرتا ہوں، اس کے بعد قیدیوں کے معاملات کو انجام دیتا ہوں، لیکن آج میں نے تم سے معاملات تم سے مشاورت کیے بغیر، تم سے مشورہ کیے بغیر قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میری چوکھٹ پر میری بہن آ گئی، اس کی درخواست پر میں نے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ میرے اور تیرے نبی نے بہن کو یہ مقام دیا ہے، میرے اور تیرے آقا نے بہنوں کو یہ عزت دی ہے، میرے اور تیرے نبی نے بہنوں کو یہ شرف بخشا ہے۔
اور تیرے نبی نے بہن کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ چلو یہ تو ہوئی پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، جو کہ ارحم الراحمین ہیں۔ میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا سے امتی کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے حجاج بن یوسف، جو بہت ظالم بادشاہ تھا، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے کئی صحابہ کو بھی قتل کروایا۔ ایسا بادشاہ ظالم و جابر بادشاہ۔ اس بادشاہ کا نام مسلمانوں کی تاریخ میں غلط انداز سے لکھا جاتا ہے، اس کو اچھے نام سے یاد نہیں کیا جاتا۔ ایک ایسے بادشاہ کا واقعہ تم کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کے قبیلے کے کچھ لوگ ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جس کو قید کر لیا گیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور وہ آواز لگا رہی ہے یل حجاج یل حجاج، اے حجاج اے حجاج۔ وہ کوہار لگا رہی ہے، حجاج سے مدد طلب کر رہی ہے، اس لیے کہ بادشاہ حجاج تھا۔ یہ قبیلہ وہاں سے گزرا، اور جب وہ حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم فلاں جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں ہم نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ ایک لڑکی کسی کی قید میں ہے اور وہ تیرے لیے کوہار لگا رہی ہے، تجھ سے مدد مانگ رہی ہے، تجھ سے مدد طلب کر رہی ہے۔ حجاج بن یوسف نے جب ایک بہن کی آواز سنی، جب بہن کی یہ ایک درد بھری آواز سنی، جب بہن کا یہ حال سنا، تو وہ کانپ اٹھا۔ اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، اور اس نے فوراً قسم کھائی کہ جب تک میں اس بہن کو رہا نہیں کراتا، میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور فوراً ہی اس نے ایک لشکر کو روانہ کیا اور ان سے جنگ کا اعلان کیا۔ وہ لشکر گیا اور ان سے مزاحمت کی، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس میں سے بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے اور وہ شکست کھا کر واپس آ گئے۔ اس نے دوبارہ لشکر تیار کیا اور بھیجا، دوبارہ بھی یہی ہوا کہ مسلمان شہید ہوئے اور کچھ بچ کر واپس آ گئے۔ دوبارہ جب حجاج بن یوسف نے چاہا کہ لشکر کو بھیجے، تو لشکر کے سپہ سالار اور لشکر کے ذمہ دار نے کہا کہ میں اب آپ کو فوج کی ٹکڑی نہیں دوں گا، ایک لڑکی کی خاطر مسلمانوں کے اتنے بڑے نقصان کو نہیں برداشت کیا جا سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ آخری بار مجھے موقع دو، مجھے کچھ فوج دو، میں تمہیں دگنی رقم کے ساتھ واپس کروں گا۔ پھر حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کی سپہ سالاری میں اس لشکر کو روانہ کیا، اور انہوں نے جا کر مزاحمت کی اور ان سے بدلہ لیا۔ ایک ظالم و جابر بادشاہ جس کا نام ہماری تاریخ میں برائی کے ساتھ لیا جاتا ہے، جس کو ظالم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے سینے میں بھی وہ دھڑکتا ہوا دل ہے کہ اس نے اپنی بہن کی کوہار کو سنا، اس نے اپنی بہن کی یہ حالت دیکھی تو فوراً لشکروں کو روانہ کر دیا اور ان سے بدلہ لیا اور بہن کی مدد کو پہنچا۔ آج ہمارے سینے میں حجاج بن یوسف کے اتنا بھی دل نہیں ہے۔ آج ہمارے سینوں کے دل کہاں گئے؟ آج ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ آج ہم کیوں اتنے بے غیرت ہو گئے؟ ہماری بہنیں لٹ رہی ہیں، ہماری بہنوں کی عزت تار تار ہو رہی ہے، ہماری بہنوں کی عزت کے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہماری بہنوں کو روندا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کے ساتھ حق تلفی کی جا رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہماری بہنوں کے لیے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ کل ہی میں نے واٹس ایپ پر ایک کلپ دیکھی کہ ایک RSS کا ہندو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 2100 مسلم لڑکیوں کی شادی غیر مسلم لڑکوں سے کروانے والے ہیں، ایک پروگرام کرنے والے ہیں جس میں وہ شادی کروائیں گے، اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ہمارے سینوں میں جو دل ہے وہ دھڑکتے نہیں ہیں۔ ہم مر چکے ہیں، ہم مردہ قوم ہو چکے ہیں۔ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ ہونے کے باوجود، صحابہ کا قاتل، بہن کی
اگر عزت کو تار تار کیا گیا تو وہ کانپ اٹھا اور اس نے اس کی آواز پر لبیک کہا۔ آج ہم سچے محمدی ہونے کے دعوے کرتے ہیں، آج ہم صحابہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، آج ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن ہماری بہنوں کی عزت تار تار ہو رہی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم اپنے نرم گدوں پر مست ہیں، ہم اپنے نرم بستروں پر مست ہیں، ہم اپنی مستیوں میں مست ہیں، ہم اپنی شادی بیاہوں میں مست ہیں، ہم اپنے اخراجات اور اپنے فضول خرچیوں میں مست ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، ہماری بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری بہنوں پر کتنا ظلم اٹھایا جا رہا ہے، ہماری بہنیں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہماری بہنیں غیروں کے منہ کا نوالا بن رہی ہیں، ہمارے بہنوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ تو غیروں کی بات ہوئی، ہمارے نوجوان، ہمارے معاشرے کے نوجوان، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر کسی کے موبائل میں 10 لڑکیوں کے نمبر ہیں، 10 لڑکیوں سے ہمارے نوجوان بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ گپے لڑاتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، 10 گرل فرینڈز بنائی ہوئی ہیں، اور گرل فرینڈ بنانے سے پہلے ہی یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا غلط استعمال کروں گا، اس کو دھوکہ دوں گا، اس کے ساتھ زنا کروں گا، اس کے ساتھ غلط فائدہ اٹھاؤں گا۔ کوئی اچھا خیال نہیں ہوتا، کوئی نئی خیال نہیں ہوتا، کسی کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس کا گھر بساؤں گا، کسی کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس بہن کی عزت کو بچاؤں گا، کسی کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس بہن کے سر پر عزت کی چادر پڑھاؤں گا۔ غیروں کا تمہیں کیا گلا دیا؟ ہمارے اپنی قوم کے لڑکوں کا یہ حال ہے۔ جاؤ گلی کوچوں میں دیکھو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس طرح تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ موبائل نے قیامت ڈھا رکھی ہے، موبائل نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں، ہم اتنے بے شرم ہو گئے ہیں، ہم نے بہنوں کی تمیز کو کھو دیا، ہم نے بہنوں کی عزتوں سے کھیلنا شروع کر دیا، ہم نے بہنوں کے مقام کو مجروح کر دیا۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد آئے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ یہ تو ایسی مثال ہوئی کہ منزل سیدھے راستے پر ہے، ہم الٹے راستے پر چل کر یہ چاہتے ہیں کہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں، تو خدا کی قسم یہ نہیں ہونے والا، نہیں ہونے والا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں منزل مقصود ملے تو تمہیں سیدھے راستے کی طرف آنا پڑے گا، سیدھی جانب جہاں راستہ منزل کو جا رہا ہے اس پہ چلنا پڑے گا۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے کہ تمہیں عورت کو مقام دینا ہوگا، تمہیں بہنوں کا مقام پہچاننا ہوگا، تمہیں بہنوں کی عزت کرنی ہوگی، ان کے سر پر حیا کی چادر رکھنی ہوگی، نکاح کو آسان بنانا ہوگا، زنا کو مشکل بنانا ہوگا، خدا کے بتائے ہوئے حدود میں رہ کر تمہیں زندگی جینی ہوگی۔ جبھی تم اس وعدے پر اترو گے کہ تم اس سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ پہلے سچے پکے مومن بننا پڑے گا۔ ہم ایمان کے ہر شعبے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ہم نے ایمان کے ہر شعبے کو پس پشت ڈال دیا ہے، غیروں کی روش پر چل رہے ہیں، غیروں کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، غیروں کے طریقوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے غیروں کے طریقوں سے بے پناہ لگاؤ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ محمد بن قاسم 17 سال کے نوجوان ملکوں کو فتح کر دیا؟ وہ بھی تو اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا، وہ بھی تو میرے تیرے جیسا نوجوان تھا، لیکن غیرت مند تھے، لیکن سینوں میں دل رکھنے والے تھے، لیکن اللہ کے پیغامات کو ماننے والے تھے، اللہ کے احکامات پر چلنے والے تھے۔ ان کی آنکھوں پر حیا کی چادر تھی، ان کا دل بے حیائی سے پاک تھا، ان کی نظر کبھی کسی
اپنے تو اپنے غلط کی بیٹیوں پر بھی غلط نظر نہیں پڑتی تھی، غیر کی بیٹیوں پر بھی غلط نظر ان لوگوں نے نہیں ڈالی۔ ایسے باحیا اور باکمال لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 سال کی عمر میں ان کو بادشاہت عطا کر دی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں کروڑوں کی بھیڑ ہے، نوجوانوں کا جتھا ہے، کروڑوں سے نوجوان ہیں، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی پکار اللہ تک پہنچ جائے۔ کوئی ایک بھی ایسا پاکیزہ اور صاف ستھرا نہیں نظر آتا کہ جو محمد بن قاسم کی طرح ملکوں کو فتح کر دے۔ ملک تو ملک، کوئی ایسا بھی نظر نہیں آتا جو اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں اپنی بہنوں کا خیال کرتا ہو، اپنی ماں کی عزت کرتا ہو، اپنی بیوی کو اس کا مقام دیتا ہو، اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا رویہ اور سلوک رکھتا ہو۔ ہوں گے ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ دوستوں، سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو اور تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ اللہ کی مدد ایسے حالات میں شامل حال نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ محمد بن قاسم کے دور میں بھی تو اللہ تعالیٰ وہی تھا، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی تو وہی اللہ تھا۔ لیکن آج کیا بات ہے کہ نہ ہماری دعائیں آسمان تک جاتی ہیں، نہ ہمارے اعمال آسمان تک جاتے ہیں۔ لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں ہر سال، لیکن دعائیں ہو رہی ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، اس کے کوئی ثمرات ظاہری طور پر نظر نہیں آتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے تو اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے جو حدود ہیں ان کا پاس و لحاظ چھوڑ دیا۔ اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں ہم نے ان کا پاس و لحاظ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے جس کے جو حقوق بتائے ہیں ان کے حق تلفی ہم کرنے لگے، ان کے حقوق دینے چھوڑ دیے۔ ہم نے وراثت میں سے بہنوں کا حصہ مکمل طور سے ہٹا دیا۔ ایسے ہی ہمارے گناہ ہیں، ایسے ہی ہمارے ظلم ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہم سے ہٹ گئی۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو اور اللہ تم کو اس طرح سرخ رو کرے جیسا کہ ہماری تاریخ سنہری تاریخ ہے، تو پھر اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، تمہیں اپنے خیالات کو بدلنا ہوگا، تمہیں اپنے راستوں کو بدلنا ہوگا، تمہیں صحیح راستوں پر آنا ہوگا، تمہیں ماں کا حق سمجھنا ہوگا، تمہیں بہن کا حق سمجھنا ہوگا، تمہیں بیٹی کا حق سمجھنا ہوگا، اور ان کے حقوق پہنچانے ہوں گے، ان کی عزت کرنی ہوگی، ان کا احترام کرنا ہوگا، ان کے وقار کو قائم کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر حالات نہیں بدلنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہمارے معاشرے کو، مسلمان معاشرے کو بہنوں کی عزت کرنے والا بنائے، بیٹیوں کی عزت کرنے والا بنائے، ماں کو اس کا مقام دینے والا بنائے، بیٹیوں کو ان کا مقام اور ان کے حقوق دینے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا